إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن عیوب و نقائص سے منزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ گزشتہ جمعات سے دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین سن رہے ہیں۔ اگر دل ٹھیک ہے، انسان کی ایمانی، روحانی، جسمانی جو طبیعت و کیفیت ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر دل خراب ہے تو انسان کا بدن بھی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور دل کی بیماریاں جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں۔ اب دل کو بیمار کرنے والے اعمال جو ہیں ان کی بھی میں نے نشاندہی کی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سب سے زیادہ جو دل پر اثر کرنے والی چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ نور کی آیت کریمہ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے پیارے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سب سے بڑھ کر یہ عمل جو ہے ان کی پاکیزگی کے لیے مؤثر ہے۔ ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی خوب خبر رکھنے والا ہے، اور یہی حکم انہی لفظوں کے ساتھ اے میرے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں غض بصر کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔
کیونکہ دل کو بیمار کرنے والے اعمال میں سے سب سے مؤثر ترین جو عمل ہے وہ آنکھ کا استعمال ہے۔ نگاہ نیچی اور پست رکھنے کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ پہلے تو ہم اس پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے مردوں کو نگاہیں پست رکھنے کا حکم دیا ہے، مفسرین نے اس کے 8 کے قریب معنی بیان کیے۔ ان میں سے آج کے خطبہ جمعہ میں 4 معنی جو ہیں اس کے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا معنی، آنکھ کا استعمال کر کے لوگوں کے عیب تلاش کرنا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن جو ہیں ان کو نگاہیں نیچی پست کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب و معنی یہی ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے جو عیوب ہیں وہ تلاش نہیں کرنے، چوری چوری ان کو دیکھنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کو تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ انسان کی کمال خوبیوں میں سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو پسندیدہ خوبیاں ہیں، ان میں ایک خوبی یہ ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو کسی مسلمان بھائی کے عیب سے واقف ہو کر بھی اس کے عیب پر پردہ ڈال دے اور کسی کے ساتھ اس کا اظہار نہ کرے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس عمل کے بدلے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر اس کو جنت عطا کر دے گا۔ بعض حدیث میں سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اب انسان جو ہے وہ کمزور ہے، وہ کسی کے عیب پر واقف ہو جائے اور اس کو راز بنا لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اس کا دل بیمار ہے، اور جس کا دل بیمار نہ ہو اس کے لیے کسی کے عیب کو چھپا لینا اللہ پاک کی توفیق سے یہ ممکن ہے۔ انسان کا جب دل جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا تو وہ کسی کے عیب پر پردہ رکھتا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، جب اپنے عیبوں پر نہ تھی نظر میں ہر کوئی برا لگا۔ یہ بھی دل بیمار ہونے کی علامت ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے اور ان کو جمع کرتا رہتا ہے، اور جب اپنے عیبوں پر پڑی نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ اب آپ دیکھیے، انسان جب ایسے انگلی کسی کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وجود کو کیسا بنایا ہے، 3 انگلیاں اس کے اپنے طرف ہو جاتی ہیں۔ تو غض بصر، نگاہ کو نیچی رکھنے کا معنی یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں بہنوں کے عیبوں کو آنکھوں سے تلاش نہیں کرنا، اور اگر کوئی عیب دیکھ لو تو اس پر پردہ ڈال دو۔ اس کا دوسرا معنی، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، دروازے پر دستک دیتے ہیں اور دروازے پر دستک دینے کے بعد دروازے سے اندر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے دستک دی اور دروازے کے کواڑ میں سے، چیر میں سے جھانکنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خفا ہوئے، فرمایا میرا جی چاہتا تھا
کہ میں اس چھری کے ساتھ تیری آنکھ کو پھوڑ دوں۔ اسلام نے چادر چار دیواری کا تحفظ ایسے کیا ہے کہ کسی کے گھر میں آپ نے جھانکنا بھی نہیں ہے۔ حضرات، یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس کے بھی آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بچوں کی قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی بچوں کی قسم ہے جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں، جن کو اپنے ارد گرد کا شعور نہیں ہوتا۔ دوسری بچوں کی قسم ہے کہ جن کو بولنا آ جاتا ہے۔ 5 سال 4-5 سال کا جو بچہ ہے اس کو ہوش و حواس میں چیزوں کی، اپنے ماحول کی، رشتوں کی پہچان اور معرفت ہوتی ہے کہ یہ دادا ہے، یہ ماما ہے، یہ باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے۔ 5 سال 4 سال کے بچے کو ان رشتوں کی معرفت ہوتی ہے۔ بچوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جن کو شرمگاہوں کے فنکشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کے ساتھ تبالد اور تناسل کا سلسلہ جوڑا ہے۔ 8-10 سال کا جو بچہ ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے اذن نہیں ہے کہ ماں باپ کے کمرے میں چھوٹے بچے 3-4 سال کا 5 سال کا بچہ ہے وہ آ سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کا جو باہم معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بچوں سے بھی پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو ان سے بڑے بچے ہیں، ماں باپ کا بھی کمرہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ اذن اجازت کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوں گے، گھر میں داخل ہوں گے۔ یہ نہیں کہ 8-10 سال کا بچہ ہے تو خیر صلاح جی آ جائے۔ لم یظہروا علی عورات النساء، سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح وہ بچے جو بالغ تو نہیں لیکن بلوغت کے قریب ہیں، ان کے لیے بھی اذن ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ایسی بچیاں جو اپنی عمر سے بڑی محسوس ہو، معلوم ہو، ان کی پرکشش شخصیت، چہرہ ہو، ان کے لیے پردے کے احکام فرض ہونے سے پہلے پردہ ہے، تاکہ وہ معاشرے میں خرابی کا باعث نہ بنے۔ حضرات، غض بصر کا جو تیسرا معنی ہے وہ کیا ہے؟ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر کسی عورت پر میری اچانک نظر پڑ جائے کیا کروں؟ فرمایا تو اپنی نگاہ کو پھیر لے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام کیسا سلامتی والا دین ہے کہ اس نے مرد اور عورت، ان کی جو پرسنالٹی، شخصیت، عزت اور وقار ہے، اس کو نظر کے ساتھ مجروح کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ حدیث کے اندر ہے ایک نبینا صحابی، یا رسول اللہ یہ تو نبینا ہے، فرمایا تم تو نبینی نہیں ہو۔ تو جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کرام جو ہے نا، بعض علماء کرام 2-2 4-4 اس سے بھی زیادہ نکاح کر لیتے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ خفیہ دوستیاں وہ کس طرح ہو جاتی ہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد سے کمزور بنایا ہے خلق و خلق میں، اور جب اس کی سریلی اور شرینی رس بھری آواز عورت کے دل میں اترتی ہے، بس آواز اترنے کی دیر ہے، وہ پورا مولوی اتر جاتا ہے اس کے دل میں۔ تو عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نگاہ کو ہی زہر قاتل قرار دیا ہے۔ جن مسجدوں کے اندر گیلریاں ہوتی ہیں، خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ چار اطراف سے اس کو دیکھ رہی ہیں، اور یہ کام مساجد کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ غیر شرعی، غیر اخلاقی کام ہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے 6 باتوں کی گارنٹی دینا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلی بات فرمایا جب بھی بات کرے سچ کرے، جب بولے سچ بولے، امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت نہ کرے۔ امانت جو ہے وہ رقم کی بھی ہوتی ہے اور بات کی بھی ہوتی ہے، کہ کوئی انسان آپ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی اس کو امانت رکھنا، تو اس کو بھی امانت رکھنا ہے۔ فرمایا وعدہ کرے تو وعدے کی پاسداری کرے، نگاہ کو پست رکھے۔ یہ نگاہ کو پست رکھنے کا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ جنت کو مشروط کر دیا ہے۔ ہاتھوں کو روکے رکھے ہیرا پھیری سے، چھیڑ چھاڑ سے، جنسی چھیڑ چھاڑ سے بھی، اور مالی ہیرا پھیری سے۔ کہ کئی لوگوں کی عادت ہے وہ پھلوں کی ریڑھیوں پر یا اشیاء، ڈرائی فروٹ یا یہ مختلف جو فروٹس ہیں لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مالک کی اجازت کے بغیر ہی پکڑ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہاتھوں کو روک کے رکھنا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں، یہ بھی چوری اور گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش، مغفرت کا پروانہ اور اجر عظیم جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو نگاہ جو ہے دل کو بھی بیمار کرتی ہے، اور نگاہ جو ہے یہ شہوت کو بھی ابھارتی ہے، جس سے معاشرے کے اندر گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نگاہ پڑ جائے، فرمایا پہلی تو معاف ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی پہلی نیچے نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ کو پہلی نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا ہے، نیچے کرنے کا، اور اگر دوبارہ دیکھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، غض بصر کا جو معنی ہے، چوتھا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اچھا لباس عطا کیا ہے، اچھے جوتے پہنائے ہیں پروردگار نے، تو اس کو دیکھنا، اور پھر اس سے بیماری کیا پیدا ہوتی ہے؟ انسان قرضے اٹھا کر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلاں نے یہ موٹر سائیکل لی ہے، قرضہ اٹھا کر وہ موٹر سائیکل لینا۔ یہ کس سے مرض پیدا ہوا ہے؟ یہ آنکھ سے مرض پیدا ہوا ہے۔ انسان کی آنکھ جس طرح اس کے اندر شہوت پیدا کرتی ہے، اسی طرح اس کے اندر بے صبری بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو قناعت پسندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ موبائل میں اگر کوئی خرابی ہو جائے
موبائل مارکیٹ میں جانے کا اتفاق ہو تو کئی لوگ شوقیہ موبائل بیچنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. ان کو مرض کیا ہے؟ ان کو مرض یہ ہے کہ اب نیا ماڈل آ چکا ہے تو میرے ہاتھ میں نیا ماڈل ہونا چاہیے. گھر میں گوڈے گوڈے غربت ہے. ہماری پنجابی زبان کا مشہور مقولہ ہے کہ گھٹنوں کے برابر غربت. اس کا مطلب کیا ہے کہ 10 روپے بھی گھر میں نہیں ہے. ایک وقت کی روٹی کھائیے، اگلے وقت کی روٹی نہیں ہے، اتنی غربت ہے. لیکن اس بیماری کی حالت اور عالم یہ ہے کہ گھر میں ہر فرد کے پاس موبائل ہے. وہ کون سا بزنس تمہارا اس کے ساتھ جڑا ہے؟ کون سی روزی روٹی تمہاری اس کے ساتھ وابستہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ غض بصر کے 4 مطلب اور معنی ہیں نگاہ کو پست رکھنے کے. پہلا معنی ہے لوگوں کے عیب تلاش نہیں کرنے. دوسرا معنی ہے لوگوں کے گھروں میں نظر نہیں مارنی. تیسرا معنی ہے خوبصورت چہروں کی طرف نہیں دیکھنا. چوتھا معنی کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کی طرف نہیں دیکھنا، حسد کی نظر سے نہیں دیکھنا، حسرت کی نظر سے نہیں دیکھنا، اور پھر ان چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے چوری چکاری ہیرا پھیری کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، میرے مومن بندوں کو آپ میرا حکم سنا دیں کہ اپنی نگاہوں کو پست کر لیں. اب آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کے بدن کے کس حصے کو شرمگاہ قرار دیا ہے اور عورت کے بدن کے کس حصے کو شرمگاہ قرار دیا ہے؟ سرہ ناف سے لے کر ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، یعنی مرد جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ اس کے لیے ستر ہے جس کو ڈھانپنا واجب ہے. اور عورت جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چھنگلی تک پورے کا پورا ہی پردہ ہے. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ آواز بھی اتنی شرینی نہ ہو. جب یہ اینڈرائیڈ موبائل نہیں نکلے تھے، ویڈیو کال اور چیٹ نہیں ہوتی تھی، بڑے سارے لوگوں کو دنیا بے وقوف بناتی تھی، عورتوں کی آواز نکال کر ہمیں لوڈ کر دو. اور پولیس نے ایسے افراد کو گرفتار کیا کہ جو اپنی آواز کی شرینی سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوٹ لیتے تھے. یہ بیمار دل کی علامت ہے. آپ کا دل جب بیمار ہوگا تو شہوانی جو چیزیں ہیں، اسلام کے خلاف کافروں نے ہر دور میں شہوانی جو چیزیں ہیں جس کا تعلق سیکس کے ساتھ ہے اس کو بطور حربے کے استعمال کیا ہے. آواز کو، اسی طرح خوبصورت چہروں کو، ادویات کو، اور میڈیا کو بطور حربے کے استعمال کیا ہے. اور ہمیں پکا مریض بنا دیا ہے کہ ہمارے دل پر دینی، روحانی، ایمانی اور وہ ایمانی لذت والی جو چیزیں ہیں، ایسا ہمارے دلوں کو بیمار کیا ہے کہ وہ لذت بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، بلکہ لوگ اسے کراہت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں نماز سے، پاکیزہ چیزوں سے. تو میرے بھائیوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کی طرف مت دیکھے. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طرح کوئی عورت بھی کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے. وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
اللہ نے عورت کے چہرے کو جس طرح ڈھانپنے کا چھپانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اس کی چھاتیوں کو بھی الگ سے پردہ لٹکانے اور رکھنے کا پروردگار نے حکم دیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، ایسے مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے کہ جو جنسی طور پر کسی کو اپنی طرف مائل کرتے۔ تو آپ دیکھیے اسلام کیسا پیارا دین ہے کہ جس نے انسان کے اعضاء کے بارے میں مستقل احکام نازل کیے ہیں، آیات اتاری ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ دنیا آخرت کی بلائیاں بھی وابستہ ہیں اور دنیا آخرت کا جو شر ہے وہ بھی وابستہ ہے۔ حضرات، اب اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پردے کے احکام ہیں یہ عالمگیر احکام ہیں، یونیورسل ہیں، ہر زمانے کے لیے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن جو مرد ہیں ان کی عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں۔ اب بعض جو لوگ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہے، بتائیے اس امت میں نبی علیہ السلام کی بیویوں اور بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تو امت کی مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے پردہ ہے۔ سیدہ فاطمہ زینب، ان کے لیے پردے کے احکام ہیں، صحابیات کے لیے پردے کے احکام ہیں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد ایک صحابیہ جو ہے وہ ایک یہودی کے ہاں سے گھر کا ساز و سامان خریدتی تھی، اور چہرہ جو ہے اس کا کھلا ہوتا تھا۔ آسمان سے حکم آ گیا، اس نے پردہ کر لیا۔ اب یہودی جو ہے یہ بڑی خبیث سرشت کے مالک ہے، وہ سودا سلف خرید رہی تھی، اس نے شرارت کرتے ہوئے اس کے کپڑے کو، پردے چادر کو پیچھے سے باندھ دیا۔ اب جب وہ نکلی تو چہرہ اس کا کھل گیا، جسم کا کچھ حصہ بھی برہنہ ہو گیا۔ ایک مسلمان نے جب اس کی شرارت کو دیکھا تو اس نے اونٹ کی ہڈی یا ڈنڈا، اس طرح کی کوئی چیز تھی سخت، اس کے ساتھ مارا اس کو، اور یہودی ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں جب مقدمہ پیش ہوا، آسمان کے رب کا جو فیصلہ ہے وہ آپ سن کر حیران ہوں گے، جسے ہمارے ہاں کہا جاتا نا کتے کی موت، کوئی مول اور قیمت نہیں۔ اور میرے نبی اس خبیث یہودی کے خون کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ امت کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اس میں لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا انتخاب خود کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ مسلمان لڑکی ہے اور جو لڑکا ہے وہ عیسائی ہے۔ واللہ العظیم میں ذاتی طور پر ایسے معاملات کو جانتا ہوں کہ لڑکا قادیانی ہے، اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی عقل، بصیرت، شعور کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک کیفیت جو ہے وہ عشق ہی ہے، کہ اپنے عشق کو، محبوب اور معشوق کو پانے کے لیے ان کو اسلام بھی چھوڑنا پڑے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ معاشرے کی جو اصلاح ہے
وہ حکام کے ہاتھوں میں ہے، علماء کے ہاتھوں میں ہے، معاشرے کو اثر انداز کرنے والے جو صوفی اور درویش ہیں ان کے ہاتھوں میں۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا، کہ دین کو، دینداروں کو، انسانوں کو تباہ کرنے والی، ان کے اخلاق کو، ایمان کو، تین طبقے ذمہ دار ہیں، حکمران، علماء سوء اور جو درویش اور صوفی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، جب یہ احکام نازل ہوئے اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، صحابہ کرام کو کہا خبردار رستوں میں نہیں بیٹھنا۔ کہاں نہیں بیٹھنا؟ رستوں میں، سڑکوں پر، گلیوں میں نہیں کھڑے ہونا، نہیں بیٹھنا۔ کس نے منع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بعض ناگزیر صورتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، تاجروں سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا پھر رستے کا حق دو۔ حق کیا ہے؟ فرمایا غض البصری، رستے کا حق یہ ہے کہ کوئی گزرنے والا گزرتا ہو اور تمہیں پتا نہ ہو کہ کون گزرا ہے۔ یہ جو دیندار لوگ ہیں نا، میں نے ان کی اکثریت کو دیکھا ہے، یہ مولوی، یہ داڑھیوں والے، شیطان جو داڑھیوں والی شخصیات ہیں ان کو لوگوں کی نظروں میں بھی ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ علماء کا، داڑھیوں کا جو احترام ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے داڑھیاں رکھ لیتے ہیں، داڑھیاں رکھتے ہیں، دیکھا کہ سامنے دکاندار کی داڑھی ہے اور داڑھی کی وجہ سے لوگ بڑا اعتماد کرتے ہیں، بڑے گاہک آتے ہیں، بڑی عورتیں آتی ہیں، تو اس نے بھی داڑھی رکھ لی ہے۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ نیکی، نہ تقوی، نہ دل کی اصلاح، نہ اعمال کی اصلاح، صرف اپنا فیس، شخصیت، پرسنالٹی ایسی بنا لی کہ مال آئے، گاہک آئے۔ اب ان چہروں کا جو اعتبار ہے وہ معاشرے میں ختم کرنے کی شیطان کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کا حصہ کیا ہے کہ دیندار لوگوں کی نگاہوں کو شیطان اچکتا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، مولوی صاحب ضرور دیکھیں، بڑی معذرت کے ساتھ، اور لوگ مولوی صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں، اتنی بڑی ماشاءاللہ ان کی داڑھی ہے، پگڑی، اور یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پھر رستوں کا حق دو۔ حق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر واماطۃ الاذى عن الطریق، رستے کو تنگ نہیں کرنا، نگاہ کو پست رکھنا ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہو تو تکلیف کو بھی ہٹانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چارپائی بچھائیں اور کرسیاں رکھ کر بازار اور گلی میں بیٹھ جائیں اور ہر آنے جانے والے کو آپ تاڑتے رہیں کہ کون آیا اور کون گیا ہے۔ اسلام نے ان چیزوں سے سختی سے روکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے منع کیا ہے کہ آپ رستوں میں، گلیوں، بازاروں میں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہروں کی سب سے پسندیدہ جو جگہ ہے نا اللہ کے ہاں، وہ فرمایا مسجدیں ہوتی ہیں۔ کون سی جگہ ہے؟ مسجدیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور شہروں کی سب سے بری جگہ اللہ کے ہاں جو ہیں وہ بازار ہے۔ بازار، اور اللہ کے لیے ہم اپنی بیٹیوں کو وہ تعلیم نہ دلوائیں کہ جس تعلیم کے ساتھ ہماری غیرت اور عزت کا جنازہ نکل جائے، وہ خودکشی کر لے یا گھر چھوڑ جائے، بھاگ کر نکاح کر لے۔ بیٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا پاکیزہ معاشرہ قائم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مستقل احکام ہیں، اور اللہ کا یہ حکم سورۃ النور، جہاں سے میں نے خطبہ شروع کیا تھا،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیارے نبی آپ میرے مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، کہ ہم رستے سے گزرے نگاہ کو پست رکھے گزریں کہ گزرنے والے کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ میرے بھائیو دوستو، دل کی بیماریوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو غض بصر جو ہے وہ اس کو اختیار کریں، اور غض بصر میں سے 4 خوبیاں، یہ تیسری مرتبہ میں بات دہرانے لگا ہوں، کسی کے گناہوں کو آنکھوں سے تاڑنا، تلاش کرنا نہیں، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرات، کسی کی چادر چار دیواری کی حرمت کو پامال کرنا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ خوبصورت چہروں کا مریض ہونا اور ان کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنا فضل عطا کیا ہے، عمدہ لباس، عمدہ کھانے، عمدہ رہائش، عمدہ نعمتیں، ان نعمتوں کو دیکھنا اور پھر حسد میں جلنا یا ان کو حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کرنا، تو یہ غض بصر کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غض بصر کو اختیار کرنے کا حکم دے۔ آپ دیکھیے کہ دل کی بیماریوں میں سے یہ بڑی بیماری ہے، اور میں یہاں اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی والی چیزوں کو دیکھتے ہیں، او اللہ کے بندو، بلا مقصد یہ اینڈرائیڈ موبائل جو ہے یہ شیطان کا چور دروازہ ہے، اور اس کا زہر جو ہے وہ شیشناک کے زہر سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو، نوجوان بیٹیوں کو اور بیٹوں کو کیوں لے کر کے دیے؟ بڑی بڑی عفیفہ پاک دامنہ جو عورتیں ہیں اس موبائل کے بہکاوے میں آ گئیں اور وہ گناہ کا شکار ہو گئی ہیں۔ اللہ کے لیے سوچیں اور غور کریں۔ اور یہ جو نشہ ہے نا فحاشی عریانی کو دیکھنے کا، ایسی ویب سائٹس اور موویز دیکھنے کا، یہ نشہ ہیروئن کے نشے کی طرح ہے جو انسان کے دل کو صحت مند ہونے نہیں دیتا۔ اللہ کے لیے پروردگار کا جو حکم ہے نگاہ کو پست رکھنے کا، اس کا مطلب و معنی بھی یہی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش جو ظاہری ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، اور جو پوشیدہ ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، اس کو سمجھے۔ اور آخر میں جس آیت کریمہ پر میں اپنے خطبے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، وباللہ التوفیق، فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغاء وراء ذلک فأولئک هم العادون۔ یہ اولادوں کی جو گستاخی ہے نا، بعض لڑکیاں زبان دراز ہو جاتی ہیں، بعض لڑکے باپ کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ فواحش کی وجہ سے اس نوجوان کا دل پلید ہو جاتا ہے، اور اس لیے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اور پھٹے منہ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ حالات کو سمجھے کہ یہ ایسی سرکشی کیوں کر رہا ہے۔ فواحش اس کے بڑے مفاسد ہیں، فواحش کے مفاسد میں سے ماں باپ کی گستاخی، فواحش کے یہ نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ زنا کی وجہ سے شہر کے اندر کئی کروڑوں پتی تھے، آج ایک وقت کی روٹی کے لیے فقیر اور محتاج بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو، برکت کو، فضل کو روک لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ خوبی مجھے اور آپ سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔